بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں۔ آج سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے حالات اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے حالات ہم سنیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے حالات ہم سن آئے ہیں کہ آپ کے والد گرامی حضرت ہاشم نے یثرب کے بنی نجار خاندان کے رئیس عمر بن لبید کی صاحبزادی سلمہ سے شادی کی، جس کے بطن سے شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ حضرت ہاشم ایک تجارتی سفر پر فلسطین گئے ہوئے تھے۔ غزہ کے مقام پر ان کا انتقال ہوا، اور آپ یہ بھی سن چکے کہ حضرت عبداللہ شادی کے بعد کچھ عرصہ ملک مکہ میں رہے اور پھر تجارت کے لیے ملک شام میں تشریف لے گئے۔ جب لوٹے تو ان کا گزر یثرب سے ہوا۔ چند روز کے لیے آپ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ننیال میں رہے۔ اس دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے ساتھیوں نے چند روز تو انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ لوگ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے کہ صحت ٹھیک ہوگی تو سفر اختیار کریں گے، لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی انتقال فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہو گئی اور آپ 7-8 سال کی عمر کے بچوں سے بھی زیادہ تندرست اور توانا معلوم ہوتے تھے، تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا اب یثرب کے طویل سفر کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ یثرب جا کر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنی بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور یثرب جانے کی اجازت دی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے فرزند کو لے کر یثرب روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کی کنیز ایمن بھی تھی۔ اس خوشبخت کا نام برکت تھا اور ان کا تعلق حبشہ سے تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد سے ورثہ میں ملی تھیں۔ یہ مختصر سا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ننیال بنی عدی بن نجار کے ہاں جا پہنچے اور 1 مہینے تک وہاں رہے۔ مہینہ بھر کے قیام کے دوران جو واقعات ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب یہاں تشریف فرما ہوئے تو بعض اوقات ان یادوں کو تازہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے تو فرماتے کہ میں اس مکان میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور میں نے بنی عدی بن نجار کے تالاب میں تیرنے کی مہارت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے یہودی علماء کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ بتایا۔ میری والدہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ ان کے دل میں یہودیوں کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان یہودیوں کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مسلسل آتے تھے، ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس امت کے یہ نبی ہیں اور یہ جگہ یعنی یثرب ان کے دارالہجرت بنے گی۔ ان اندیشوں کی وجہ سے حضرت آمنہ نے یہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور مکہ جانے کی تیاری کی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی۔
ابو نعیم نے دلائل نبوت میں اسماء بنت رحم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میری ماں حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حاضر تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے آخری وقت میں یہ الفاظ کہے تھے، یعنی میں نے جو خواب دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے۔ حل اور حرام سب جگہ آپ نبی ہوں گے۔ آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا، اور میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر بتوں سے روکتی ہوں کہ آپ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان سے دوستی نہ کریں۔ اس کے بعد مزید سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ میں نے ایک پاک باز بچے کو جنا ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن نے سیدہ آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کیا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ قدیم شاہراہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتی ہے، اس پر ایک گاؤں مستورہ کے نام سے آتا ہے، جہاں ہوٹل اور قہوہ خانے ہیں۔ آنے جانے والی بسیں اور کاریں یہاں رکتی ہیں۔ مسافر کھاتے پیتے ہیں۔ یہاں سے مدینہ طیبہ جاتے ہوئے دائیں طرف چند میل کے فاصلے پر ابوا کی بستی ہے۔ بستی سے باہر ایک اونچا ٹیلہ ہے۔ ارد گرد جھاڑیاں اور ککر کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ اسی ٹیلے پر سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا مزار پر انوار ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حضرت سیدہ آمنہ کو دفن کرنے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ یہ مختصر سا قافلہ 2 افراد اور 2 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان مسافروں نے یہ مسافت کتنے دنوں میں طے کی اور کب مکہ پہنچے، مگر جب ام ایمن مکہ پہنچی تو گھر والوں نے سیدہ آمنہ کو نہ پایا تو حضرت عبد المطلب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عبد المطلب تو پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے بڑھاپے کے دن گزار رہے تھے۔ سیدہ آمنہ کے انتقال کے بعد تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت نے ایک طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ کبھی ان کی انگلی پکڑے ہوئے انہیں حرم کی طرف لے جا رہے ہیں، کبھی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے کعبے کے گرد طواف کر رہے ہوتے تھے، کبھی ان کی لمبی زندگی اور صحت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کر سوجان سے قربان ہو رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر سوتے ہیں تو رات کو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا کرنا گوارا نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب جب حرم شریف میں حاضری کے لیے جاتے تو ان کے لیے ایک الگ سے نشست گاہ بنائی جاتی۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی یہ مجال نہیں تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے بھی ادب سے ان کی نشست گاہ سے دور بیٹھتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بے جھجک اپنے ذی وقار دادا کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو ایسا کرنے سے روکتے تو عبد المطلب اپنے بیٹوں سے فرماتے کہ میرے بچے کو مت روکو، اس کو آگے آنے دو، بخدا اس کی شان بڑی ہوگی۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے، آپ کی پشت پر پیار سے ہاتھ پھیرتے، حضور علیہ السلام کی معصوم ادائیں دیکھتے اور خوش ہوتے۔ اپنے عظیم دادا کی محبتوں کے سائے میں 2 سال گزر گئے۔ عمر مبارک 8 سال ہو گئی تو قدرت خداوندی کی حکمت سے حضرت عبد المطلب کو بھی دنیا سے اٹھا لیا گیا۔
وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے جناب ابو طالب کو بلایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری ان کے سپرد کی، کیونکہ آپ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ دونوں فاطمہ بنت عمر بن عائص کے بطن سے پیدا ہوئے۔ انتقال کے وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 140 سال اور دوسری روایت کے مطابق 110 سال تھی۔ آپ کو حجون میں اپنے جد اعلیٰ قصا کی قبر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر کئی دنوں تک بازار بند رہے اور منڈیوں میں کاروبار معطل رہا۔ آپ کی 6 بیٹیاں تھیں، ہر ایک نے اپنے عظیم باپ کی وفات پر مرثیے لکھے، جس میں آپ کے کمالات کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے دکھ کا اظہار بھی تھا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لوگوں نے آپ کے 8 سالہ کم سن پوتے کو بھی دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔